الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى اس
اسی مسلمان اب صرف اور صرف اللہ کے گھر کا دیدار کر رہا ہے۔ اچھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اس وقت کم بیش 1500 نے 1000 نے، لیکن مدینے والے نے نگاہ انتخاب ان 1500 صحابہ جو اگر کسی نے چنیا ہے کہ اس ذات کا نام حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لے گئے۔ اچھا ایدر بندے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ کتنے وقت نے عثمان غنی نے، کتنے مقدرہ والا ہے عثمان کہ بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کر رہا ہوئے گا، بیت اللہ شریف کا طواف بھی کر رہا ہوئے گا، حجر اسود بوسے بھی لے رہا ہوئے گا، صفا مروہ دی صحیح بھی کر رہا ہوئے گا۔ عثمان نے بڑے وقت نے میرے آقا کے رب تو ہم کھڑے تھے، مسکراہٹ آئی، تبسم دیا سار آئے، سرکار نے فرمایا وہ تسی نہیں جانتے میں عثمان میں نہیں بھیجیا جب تک میں مصطفیٰ طواف نہیں کرتا عثمان بیت اللہ دے قریب ہی نہیں جائے گا۔ اتنا اعتماد سی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ادھر گئے بعد اب آپ نے یہ تو تک کیا کہ جب وہ کعبہ شریف کے کولو گزرن لگے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کہ آپ نے اپنے نیچے لے کے پردہ کر لیا۔ کسی نے پوچھا مدینہ پاک تو سفر کر کے حدیبیہ کے مقام تے پڑاؤ کیتا ہے اس کعبے کو دیکھنے واسطے کہ پھر اج اکھاں دے کے پردہ اکھاں دے کے ہاتھ رکھ لے کے کعبے کو تک لو نا۔ کسی نے کیا طواف کر لو تیرے نبی کو اجازت نہیں، لیکن دوسرا جتنے مرضی طواف کرو عمرہ کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی طواف دی بات کرنے ہو، اسی اس کعبے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتے جتنے مصطفیٰ کریم دی تشریف آوری ما طفت بالبیت حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اس کا طواف اس وقت تک نہیں کرنا جدوں تک سرکار نے طواف۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مکہ پاک جو آئیے تھے آج وہ نہیں جانا، مدینہ پاک نہ بھی جائیے تھے آج وہ نہ پڑے۔ میں کہہ نہیں مدینہ پاک کی بات چلو نہیں کر دے، تو کہنے کہ مدینے نہ بھی جائیے، چلو مدینے کی بات چھوڑ جدوں تک مدینے والے کی بارگاہ چادری نہ دے لیے کسی راہ جو ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں آج دا طریقہ مدینے والے نے بیان فرمایا ہے، طواف دا طریقہ مدینے والے نے بیان فرمایا ہے، صفا مروہ کی صحیح مدینے والے نے بیان فرمائی ہے۔ میں کیا مصطفیٰ دے قدمہ جھکن تو بنا تے دعائی نہیں کر سکتا۔ اچھا حضرت عثمان غنی انہوں لوگوں نے روک لیا اور نال افواہ پھیلا زیر کی سی مسلمانوں کو جب پتہ چلے گا حضرت عثمان شہید ہو گئے نہیں ڈر جانا واپس چلے جانا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر پہنچی تو فرمایا بیعت کرو میرے ساتھ، اور اس وقت تک واپس نہیں جانا جدوں تک بدلہ نہ لے۔ ایسے بیعت ہوئی اللہ یفروا ابدا تفروا ابدا کہ تسی بھاگنا نہیں، اس بات پہ بیعت کرو۔ اس بات دی ہوئی علامہ قرطبی نے فرمایا علی الموت، جو صحابی بھی آیا کرتا سی گل کرتا سی سونیا ساری زندگی بھی تیرے ہاتھ ہے ساری موت بھی تیرے ہاتھ، اس بات پہ بیعت ہوئی ہے۔ اور انہاں لوگوں کو پیغام دینے واسطے بھی تسی سمجھے کہ عثمان شہید ہو گئے کسی پیچھے ہو جاؤ گے نہیں، یہ 1500 جان دے دے گا انہیں واپس نہیں آئے۔ وہ کہا کہ نبی نو پتہ ہوندا حضرت عثمان غنی زندہ نے تے پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیوں نہیں دے؟ میں کیا بس انہاں دا ایک چنگی چال سی، انہاں دی چال سی کہ مسلمان ڈر کے واپس چلا جائیں گے۔ میرے آقا نے اس کے مد مقابل یہ ذکر فرمایا بھی اسی ڈرن والے نہیں ہوں، اسی جانا قربان کرنا۔ اور دوسرا ہر بات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ حیدر صحابہ کرام علیہ رضوان بیعت کر رہے ہیں اور امام علامہ روح علامہ حقیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر ذکر فرمایا ہے، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بھائی میرے دستے بیعت کرو، سب تو پہلے جنہیں عثمان کی عظمت واسطے اپنی جان قربان
پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے صحابہ نے بیعت کر لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اے میں مصطفیٰ دے دو میں ہاتھ نے یہ بھی میرا دستی اقدس ہے یہ بھی میرا دستی اقدس ہے لیکن سن لو آج اے میرا ہے لیکن اے میرا نہیں میرے عثمان دا ہے اسی خوش ہونے میرے نبی دا ہاتھ خدا دا ہاتھ ہے پڑھ کے بھی خوش ہونے میرے نبی دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن میں حضرت عثمان کو ثواب پہنچانے دے واسطے کیوں ایک مقام والی بیعت ہو رہی ہے ایک بڑی شان والی بیعت ہو رہی ہے اس بیعت کے اندر اپنے عثمان کو شامل کرنے واسطے میں مصطفیٰ اپنا ہاتھ عثمان کا قرار دینا میں حضرت عثمان کی طرفوں میں بیعت کرنا اگر بیعت مکمل ہوئی رب نے فرمایا سونے ٹھہر جا ید اللہ فوق ایدیہم تلے تیرا ہاتھ اتے ابو بکر دا ہاتھ عمر دا ہاتھ علی دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ 1500 صحابہ دے دستی اقدس تیرے ہاتھ دے اتے نے سونے ٹھہر جا ذرا میں اللہ کو بھی اپنا ہاتھ رکھ لین دے اپنی شان دے مطابق عزیز کی مننے میرے اللہ ہاتھاں کا باپ یہ سب کی بات ہے میں نے بھی ذرا ہاتھ رکھ دے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم انہاں ساریاں دے ہاتھاں دے اوتے اللہ دا دستے اقدس انہاں ساریاں دے ہاتھاں دے اوتے اللہ دا دستے اقدس ہن ذرا توجہ فرمانا تلے میرے ایک سائیڈ دے چلو تلے اوپر دی بات نہیں کر دے بیعت ہو رہی ہے ایک سائیڈ دے ہاتھ ہے میرے مصطفیٰ دا دوسری سائیڈ دے ہاتھ ہے میرے خدا دا درمیان جو صحابہ آ گئے نے یا اللہ اپنا ہاتھ دے سونے دا ہاتھ سائیڈہ دے کیوں رکھیا فرمایا جڑا کوئی میرے نبی دے صحابہ دے بارے غلط گمان کرے گا تانوں تشریح دا نشانہ کرے گا سب و شتم کرے گا انہوں پتا ہوئے گا انہوں دی حفاظت کرنے والا ایک پاسے مصطفیٰ ہے دوجے پاسے خدا ہے خدا اور مصطفیٰ نے درمیان تھا بیعت کے پہلے بھی بڑی بات ہوئی مسجد نبی بیعت ہوئی بدر واسطے ہوئی بہت دفعہ ہوئی بیعت لیکن اللہ نے کہیں اس طرح قرآن نازل نہیں فرمایا جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان تلاوی فرمایا لوگوں سن لو آج اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں میں اللہ کا مومن دے راضی ہوں میں ابو بکر دے راضی میں عمر دے راضی میں عثمان دے راضی میں علی دے راضی طلحہ زبیر دے راضی میں بلال دے راضی رب نے فرمایا میں راضی ہوں کائنات کا کوئی کارا ناراض نہیں ہوئے انہاں دی شان فرق نہیں ہوئے گا انہاں دی شان نہ ہو جے سوریا تو بھی بلندی اللہ اکبر یا اسی واسطے انہاں ناراض نہیں ہونا سنیاں دا عقیدہ مذہب ہے اسی رل کے رہنا انہاں نال جنہاں نال خدا بھی راضی ہوئے تے سونا مصطفیٰ سبحان اللہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر میں آئے کریمہ دے درس کیتے خطبے کے اندر میں ایک حدیث پاک پڑھی مستدرک امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں وہی روایت لے گئے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ سعد عبد الرحمن بن عوف یہ سارے ستارے سن کے درمیان 14ویں کا چند بن کے میرے مصطفیٰ جم رہے ہیں سبحان اللہ یاد رکھو سبحان اللہ سرکار تشریف فرما میرے آقا کے دل میں اندر خیال آیا سرکار نے فرمایا کہ ڈھیر سارے بندے ہیں کہ ایک بندہ اٹھو جڑا اپنا کف ہے اپنے خاندان ہے اپنی برادری دے خودے قریب جاؤ یعنی جوڑا جوڑا پڑ جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل رجل منکم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے دے سونا کے دھرجان آئے فرمایا فناہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى عثمان ہر کوئی اپنی برادری پر مدینے والا حضرت عثمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں صرف قریب نہیں ہے فَعَمَنَ مَهُ میرے نبی نے عثمان جب بھی پائی فَقَالَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فرمایا عثمان تو اس دنیا میں بھی میرا یار ہے آخرت میں بھی میرا یار انت ولی ہی فی الدنیا والآخرہ سرکار کی عظمت ہے یہی بات مولانا علی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور یہی بات حضرت عثمان بس اور اسی کہنے نہیں ہے کہ علی پاک علی مان لئیے تو حضرت عثمان علی نہ منی ایسے آ گیا سجن پہ رو سکتے ہیں میرے نبی نے علی پاک کو بھی فرمایا میرا سجن ہے عثمان کو بھی فرمایا دنیا آخرت میں میرا یار ہے سنیا دا بھی اس نے یقین ہے یقین ہے تو سبحان اللہ اچھی بات اگلی روایت بہت زیادہ ہے لیکن میں شہادت کی طرف بھی حاضری لگواڑی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی رفیق ہوگا ساتھی ہوگا جس طرح حضرت صدیق نے فرمایا انت صاحبی علی الحوض اور دیکھو سب دے تو میرا ساتھی ہوگا حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں فرمایا ہر نبی کا جنت کے اندر حضرت آدم کا کوئی ساتھی ہوئے گا آدم علیہ السلام کا کوئی ساتھی ہوئے گا ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یعقوب یوسف کا کوئی ساتھی ہوئے گا فرمایا لیکن جنت جو میں مصطفیٰ کا ساتھی میرا عثمان ہوئے گا سرکار نے نہیں سی پتا کہ عثمان جنتی نہیں کہ نہیں خود سرکار فرماتے جنت جو میرا ساتھی کہ آپ دے ایمان دے کوئی شک ہو سکتا ہے آپ دے عقل دے کوئی شک ہو سکتا ہے آپ دے کردار دے کوئی شک کیتا جا سکتا ہے شک کرن والا جنت نہیں ہو سکتا ہے مدینے والے نے فرما دیتا ہے میرا عثمان جنت اور صرف جنت ہی نہیں جنت ہی میرا ساتھی اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے دن سے بات بڑی معروف روایت ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی یہ چار ہستیاں اود پہاڑ کے تشریف لے تے اود نے جدو سونے دے تلیاں چومیاں تے چومیاں چومیاں گیا گیا نا لرزے آ کمیاں میں آ کے کمیاں نہیں انہیں اپنے وقتاں دی ناز کی کیوں سرکار فرما دی بھئی اے اود پہاڑ جبل اود یحبنا ونحبہ یہ ہے کہ پہاڑ پر پہاڑ ہو کے میں مصطفیٰ در پیار کرتا ہے فرمایا صرف پہاڑ میں مصطفیٰ در پیار نہیں کرتا میں مصطفیٰ بھی در پیار کرتا میں بھی پیار کرنا جب انہیں بھی کہنا جو محبوب آیا ہر کوئی اپنے رب کی استقبال کر دے تو پہاڑ والا پہاڑ حرکت نہیں کرتے ہیں لیکن آدموں نے بھی جھوم کے میرے آقا کا استقبال فرمایا سرکار دے سمجھ کے لیکن پتہ میرے نبی کو مسی کہ کوئی ہو رہی نہ سمجھے بھی لرزن لگ پہ کمر لگ پہ زلزلہ آ گیا میرے آقا نے اپنا قدم شریف دور دینا ماریا تو فرمایا اس خود کو حدو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ
ہر مسلک والا یہ روایت بیان کرتے بھی تو تے ہر بات کہنا نبی نو پتہ نہیں، نبی نو پتہ نہیں، حالے وہ دنیا دے بدل نبی تے انہاں دی موت نو بھی جانتے، سرکار انہاں دی شہادت نو بھی جانتے ہیں، اور شہید وہ ہوندا ہے جس دے دل وچ ایمان ہوئے۔ ایمان تو بنا شہادت نصیب، ایمان تو بغیر شہادت نصیب نہیں ہوتی۔ کہ مدینے والے نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادت کا ذکر کر کے دسیا، میں اور پہاڑ پہ کھڑا ہو کے رب کا یار گواہی دے رہا، انہاں دی زندگی بھی ایمان دے ہو رہی ہے، عمر عثمان دی موت بھی ایمان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ زندگی بھی ایمان کی گزری ہے۔ ایک بات مطلب ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی ابو بکر عمر کے بارے، ہما امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق وماتا علیہ ورحمت اللہ علیہما یوم القیامہ۔ آپ نے بھی یہ فرمایا تھی کہ یہ دو امام سن، عادل سن، قاسط سن، حق دے زندگی گزاری ہے کہ حق دی انہاں نوں موت ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا توجہ فرمانا، سرکار کی شہادت کی خبر ایک بہت عام پہلو آپ کی زندگی کا حیا ہے اور سخا ہے۔ حیا اور سخا، حیا کی بات چلو میں چار لفظ کرنا، میرے آقا تشریف فرما رہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دروازے پہ دستک ہوئی، اطلاع دی گئی آقا ابو بکر آئے نے فرمایا آ جاؤ، اندر آ گئے۔ اچھا میرے آقا اس طرح تشریف فرما سن، چادر مبارک آپ نے بنی سی جس طرح نہ بزرگاں چادر بنی ہوئی تے پنڈلی مبارک تو کپڑا تھوڑا ہٹیا، پنڈلی مبارک سطر تو نہیں پنڈلی۔ فرمایا ابو بکر آ گئے، دوسری مرتبہ دستک ہوئی، کون ہے کہ عمر آیا، فرمایا آ جاؤ، وہ بھی تشریف لے آئے کہ تیسری مرتبہ دستک ہوئی ہے، پھر پوچھیا کون ہے، عرض کی تھی سونیا عثمان آئے، حضرت عثمان آئے کہ میرے آقا نے ٹیک لگائی سی، بے تکلفی دی اندازی تشریف فرما سن، فوراً اٹھے نے پنڈلی مبارک نو چادر دے نال ڈھکیا، پہلے فرمایا عثمان حضور میرے ابو جی آئے نے، آپ اسی طرح بے تکلف رہے ہو، حضرت عمر آئے بے تکلف رہے ہو، لیکن عثمان آئے پہلے دروازے پہ رکوایا جائے، پھر ٹیک ہٹائی جائے، پھر پنڈلی مبارک نے کپڑا رکھیا جائے۔ آقا اتنا تکلف کیوں فرمایا؟ فرمایا عائشہ میں عثمان کو حیا کیوں نہ کرا جس کو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ یہ روایت بھی میں خطبے دے اندر پڑھی گا، عثمان پاک کی شان سخاوت کے حوالے سے یا بھی پوچھا بھی ضرور سی سخاوت کے حوالے سے دو بات غزوہ تبوک دے موقع تے سرکار ارشاد فرمایا
ترغیب دلائی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رغب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان کہتے ہیں حضور 100 اونٹ کما پالان میں عثمان. اچھا اس وقت ہوا جب حضرت ابو بکر سارا کچھ پیش کر چکے, حضرت عمر کا مال پیش کر چکے, مولا مطلع شیر خدا جو کچھ سی میرے مصطفیٰ کے قدم میں رکھ چکے. اس تو بعد سرکار نے پھر رغبت دلائی. حضرت عثمان نے 100 اونٹ. دوسری مرتبہ سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس تنگی والے لشکر کی خدمت کرے گا. حضرت عثمان غنی نے مڑ کے دیکھا کوئی نہ کھڑا ہوا. دل وچ خیال آیا کہ کیویں ہو سکدے مدینے والا پکارے تے غلام کھڑا کوئی نہ ہو. پھر دوسری مرتبہ 100 اونٹ, 1000 اونٹ حضرت یا 1000 گھوڑے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بننے. ہن 1000 اونٹ ہون یا گھوڑے ہون انہاں دا حساب لگا وہ کتنے دے بڑھدے ہو. کہ بعد لوگاں نے اعتراض کیتا سی کہ حضرت عثمان غنی نے لوگاں کو نواز دے وہ خلیفہ بن گئے. آپ نے فرمایا سی کہ میں خلیفہ بنن تو بعد کتنے نوازنا, میں تے پہلے دا نوازن لگا کہ میں کوئی بیت المال چ دینا, میں اپنے پلے ہو دینا. وہ کتنا بندہ امیر ہو سی جنہیں 1000 اونٹ یا 1000 گھوڑے ایک موقع نہیں سرکار نے بدل. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 1000 اونٹ دیتے میرے نبی نے پھر کھڑے پھر اعلان فرمایا عثمان دروازے کی طرف دوڑے. صحابہ کرام نے سوچا شاید جو پہلے اعلان کیتا ہے اور سوچیا ہے انہوں علم ہو گیا میرے کو 1000 اونٹ یا 1000 گھوڑے نہیں ہیں, اس واسطے مسجد چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن چند سال یہ گزرے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سونے تے چاندی دے درہم تے دینار دا توڑا کندھے تے رکھ کے لے آئے. میرے نبی دے سامنے پلٹی آئے, چھڑ دی آواز آئی ہے. میرے آقا دستے اقدس ڈار اٹھا دے میں مٹھی کر دے نے گرا دے میں. حضرت عثمان نے عرض کی دی آقا وہ 1000 وکھرا ہے, اے اس 1000 تے علاوہ آپ دے قدماں تے نثار کر رہا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, میرے مصطفیٰ اللہ والے دستے رسول. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو اج تو بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کا عمل اس کو نقصان نہیں ہے. اس کی تشریح رہتا ہے کر سکتے ہیں لیکن بات اگے چلا. صحابت کے حوالے میں حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے. مدینہ منورہ کی بات پہ آپ نے تسلی دی کہ لوگوں کو پریشان ہو کل تک کوئی انتظام ہو جائے. اور اسی طرح کا واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر جہاد کے موقع بھی پیش آئے. اتنے بھی حضرت عثمان پہنچے اور اس جگہ پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آج بھی دوسرا دن آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں بلے دنال لدے ہوئے مدینہ منورہ کے مضافات ہوتا ہے. یہ کدھر ساڑھے نصاب بھی نہیں پرائمری یا میڈل میٹر کی کھائی بات. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بولتا چلا کے کہنے لگے حضور 10 درہم سے بدلے سکھوانوں 11 دیا گئے. آپ نے فرمایا تھوڑا منافع کہنے لگے 10 دینار 12 دیا 2 دیا گئے. فرمایا تھوڑا منافع کہنے لگے 3 دیا گئے. فرمایا تھوڑا ہے کہنے لگے 4 دیا گئے. یعنی تھوڑے 10 خرچ ہوئے نے سی 14 درہم دیا گئے. حضرت عثمان نے فرمایا تھوڑا ہے میں نے اس کو زیادہ مل رہا ہے. لوگوں نے کیا حضور تاج رسینا معیشت کو سمجھن والے رسینا ساڑھے تو علاوہ تجارت کوئی نہیں کر رہا. کون ہے زیادہ دینے والا؟ آپ نے فرمایا تسی 4 دینے ہو, میں نے تسی 10 دے بدلے 4 دینے ہو. میں عثمان کو 1 دے بدلے 10 ملنے پہ
زیارت کسی دنیا دی تاجر نال نہیں، یہ اس تاجر نال کر رہے کہ ایک دے بدلے وہ تم 10 ملنے. اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ذات بھائی نے حضرت مولا مرتضی شیر خدا نے بھی چچا ذات بھائی نے آپ فرماتے ہیں میں اس رات خواب دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوری لباس پہنے آئے، سر تے امامہ شریف بھی نوری ہے، دستے اقدس دے اندر چھڑی بھی نوری ہے، اس سواری دے سونا سوار ہے، اس سواری بھی نوری ہے. جلدی جلدی آقا تشریف لے کے جا رہے ہیں. میں عرض کی تھی سونا ٹھہروا، بڑی مدت ہو گئی ہے، زیارت نہیں ہوئی، اج رج کے بندو آپ کھڑے دا دیدار کر لوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر صدقہ کر دے گے، کہاں دے اندر مسلمانہ دی مدد کر دے گے. ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس خواب وچ میرے آقا نو ویکھ دے نے. سرکار نے فرمایا ابن عباس میرے کول وقت نہیں، میں جلدی جلدی جنت دے اندر پہنچنا ہے. آقا جنت دے اندر کیا ایمرجنسی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان نے آج اتنے ہزاروں اللہ دی راہ وچ صدقہ کیتا ہے، جنت وچ جشن منایا جا رہا ہے، میں اتنے تشریف لے جانا ہے. آپ کا لقب ہی غنی اسے واسطے غنی. یہ غنی اللہ کا نام نامی اس میں نام الغنی، فإن اللہ غنی حمید ہے نا. تیرے اللہ بھی غنی ہوئے، عثمان پاک نو بھی ہر مسلک والا غنی آ کے شرک نہ ہوئے تے عالم الغیب نور نور آگ لگی تھی کیوں شرک ہو رہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غنی نے آپ دے رہے ساڈا کیتا ہے جو کچھ اس کائنات کے اندر تقسیم ہو رہا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے تصدق کے توسل نہ ہو رہا ہے. اور اسی یہی عرض کرتے ہیں صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ. پونا گھنٹہ ہو گیا تو میں پہلا شریف پڑھنے لگا. میں تقریر بھی اپنے حوصلے کے مطابق بھی جی کر سکتا کر رہا تو مل کے اعلان کرو کہ گلا ڈیٹ کرتے ہیں. اس واسطے ایک دفعہ ہی شروع کرنا ان شاء اللہ. صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ. ماشاءاللہ اللہ کریم مصطفیٰ نے دی دعانے دے منو حاضری دی سعادت نصیب فرمائے. اس جگہ تو جھولیاں بھر کے آئیے. صدا و صدا ربے تیرا جتھے ہوگا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. جتھے ہوگا غریباں خبر میرے مصطفیٰ کریم نے شہادت دیا اور ایک روایت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کے آئے. آپ فرماتے ہیں سرکار نے حضرت عثمان کو مخاطب